شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بے پناہ مہربان، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا اور ان کے ساتھ احسان کرنے والا ہے. اس کے بندے دنیا کی محبت، دنیا سے لگاؤ اور دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے کبھی کبھار اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں اور رب کریم سے دور چلے جاتے ہیں. لیکن رب العالمین اپنے بندوں کو پھر اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس کے در کو چھوڑ کر کہیں دوسرے دروں پر دھکے کھاتے پھرے، بلکہ وہ اپنی طرف اپنے بندوں کو بار بار متوجہ کرنے کے لیے اور بار بار اپنی طرف بلانے کے لیے ان کو مواقع فراہم کرتا ہے. اور اس امت کے لیے خاص طور پر رب العالمین کا بڑا فضل، بڑا احسان، بڑا کرم یہ ہے کہ عمر کے حساب سے اس امت کی عمر کم ہے. پچھلی امتوں کے لوگ کسی کی عمر 1000 سال ہوتی، کسی کی 500 سال، کسی کے 300-400 سال، لیکن اس امت کی اوسط عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور بہت کم لوگ 70 سے آگے گزر جاتے ہیں، کسی کی 80، کسی کی 100 سال ہوتی ہے، لیکن اکثریت 70 سے پہلے دنیا سے چلی جاتی ہے. اور کچھ لوگ 60 سے پہلے بھی فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اکثریت اور اوسط عمر اس امت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. لیکن اس کے باوجود جنت میں درجات کے اعتبار سے، جنت میں داخلے کے اعتبار سے، جنت میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے برتری عطا فرمائی ہے. تعداد میں بھی یہ امتی جنت میں زیادہ ہوں گے، دوسرے امتوں سے داخل ہونے میں بھی یہ امت پہلے جائے گی، اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اس امت کے لوگوں کا مرتبہ اور مقام بڑا ہوگا. اس کی وجہ صرف اگر اعمال کی گنتی کو دیکھا جائے، اعمال کی تعداد کو دیکھا جائے، زندگی اور عمر کو دیکھا جائے، تو شاید یہ امت وہ مقام نہ پا سکے جو پچھلی امتوں نے پایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی اس امت پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو زندگی کے اوقات میں، دن اور رات میں ایسے اوقات مہیا کیے ہیں، ایسی گھڑیاں فراہم کی ہیں جن میں تھوڑا عمل اللہ تعالیٰ زیادہ درجات کے ساتھ قبول کر لیتا ہے. کم اعمال اور کم وقت میں کیا جانے والا کام
اس کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ رب العالمین بہت زیادہ دیتا ہے۔ ان مواقع میں سے، ان ایام اور راتوں میں سے ایک موقع وہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے، بہترین فرصت دی ہے، اور اپنے طرف ان کو راغب کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے ان کے لیے راستے آسان کیے ہیں۔ ابھی شعبان کا مہینہ، جو کہ اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے، اس کے بعد اسلامی مہینوں میں سے 9واں مہینہ جو رمضان کا ہے، انتہائی اہم اور انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے مقام کو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، اور صرف جاننا نہیں بلکہ اس کے لیے مکمل طور پر ذہنی اور عملی تیاری کرنی چاہیے، تاکہ وقت آنے پر ہم اپنے عمل میں لگ جائے اور اس بہترین موسم سے، بہت بہترین سیزن سے فائدہ اٹھانے میں ہمارا جو ہے شروع سے ہی عمل اور کام شروع ہو، اور تاکہ کوئی گھڑی اس مہینے کا، کوئی وقت اس مہینے کا ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں دنیا کے کاروبار کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بھی تہوار، کسی بھی تقریب، کسی بھی سیزن کے حوالے سے جن کو کچھ امید ہوتی ہے یہ میری کمائی کا موسم ہے، یہ میری کمائی کا سیزن ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، سعودی عرب میں ہمارے جو دوست احباب ہمارے ممالک سے گئے ہوئے ٹیکسی چلانے والے مکہ میں، وہ کیا کرتے ہیں، حج کے سیزن سے پہلے پہلے، رمضان اور دیگر جو عمرے کا رش ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے گاڑیوں کے سیٹنگ رکھتے ہیں، گاڑیوں کا جو کام ہے وہ پہلے سے کرواتے ہیں، تاکہ ابھی سیزن آئے گا، دوڑ باغ میں لگے رہیں گے، پیسہ کمانے کا وقت ہوگا۔ ایسے ہی وہاں کے ہوٹل والے اپنے ہوٹلوں کا کام، اس کے رنگ اور روغن کا کام، تعمیر اور مرمت کا کام وہ پہلے سے کر دیتے ہیں۔ یہاں کے ٹریول ایجنٹ پہلے سے اپنے اشتہار اور اپنے تشہیر، اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، مختلف موبائل کمپنیوں کے ذریعے اپنے میسج لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اپنے پیکج کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پہلے سے ہم تیاری کریں گے تو تب ہی ہم پیسہ کمائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں، عید الاضحیٰ کے مہینے میں کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بڑا بچت کا مہینہ ہے، آخرت کی بچت کے لیے نہیں سوچتے، دنیا کے بچت کے لیے۔ ابھی عید الاضحیٰ کا مہینہ آنے والا ہے تو 3-4 مہینے پہلے سے یہ ہم نے جانور خریدنے ہیں، فلاں شہر میں جانور سستے ملیں گے، فلاں شہر میں سستے ملیں گے، ان کے لیے چارے کا بندوبست کرنا ہے، ان کے لیے جگہ کا بندوبست کرنا ہے، اور وہ پہلے سے یہ ساری سیٹنگ کرتے ہیں تاکہ سیزن آئے تو بہترین کمائی حاصل کریں۔ اسی طرح کپڑے کا کاروبار کرنے والے، ٹیلر اور دیگر مختلف پیشوں سے وابستہ لوگ، وہ اپنی کمائی کے سیزن کو جانتے ہیں اور اپنے کمائی کے سیزن سے پہلے پہلے مکمل تیاری کر لیتے ہیں، تاکہ وقت آنے پر پھر ہمیں ادھر ادھر گھومنا پھرنا نہ پڑے اور ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ لیکن ہوشیار انسان، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے آخرت کی فکر کرتا ہے۔ دنیا کی فکر، دنیا کے لیے دوڑ بھاگ اور محنت جائز حد تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، اس سے بھی اللہ نے منع نہیں کیا، اس کے لیے پلاننگ اور منصوبہ حلال ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں، لیکن صرف اسی پر اکتفا کرنا اور اسی کو اپنی ہوشیاری اور سمجھداری کا معیار سمجھنا یہ غلط ہے۔ سمجھدار ہوشیار انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والے ایام کے لیے
قبر اور قبر کے بعد کے مرحلے کے لیے وہ پہلے سے پلاننگ کرے، پہلے سے منصوبہ بنائے، پہلے سے تیاری کرے کہ وہاں میں کیسے کامیاب ہو سکوں، کیسے نقصان سے بچ جاؤں، اور کیا کروں جس کی وجہ سے مجھے زیادہ فائدہ ملے۔ اور ایسے ہی ہوشیار سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے سیزن کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہیں، وہ اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ پیارے حبیب، آپ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو روزے آپ باقی مہینوں میں رکھتے ہیں ان سے بڑھ کر آپ کے روزے شعبان کے مہینے میں ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اکثر لوگ اس مہینے میں غافل رہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں زیادہ روزے رکھوں۔ مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو غافل لوگوں کی لسٹ میں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ نے فرمایا غافلوں کے ساتھ نہ ہونا، میں غافل لوگوں میں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہوں۔ مقصد کیا ہے کہ یہ بیداری کا مہینہ ہے، یہ جاگنے کا مہینہ ہے، یہ غفلت سے نکلنے کا مہینہ ہے، یہ تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پہلے نیک لوگ جو گزرے ہیں وہ بھرپور تیاری کرتے تھے، وہ اپنے اوقات کی ترتیب ٹائم ٹیبل بناتے تھے کہ ہم نے رمضان شروع ہوتے ہی، رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہی ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس میدان میں ہم قدم رکھیں۔ جیسے دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، لائن کھینچی ہوتی ہے اور آگے باؤنڈری مقرر کی ہوتی ہے، اور دوڑ میں مقابلے میں حصہ لینے والے اب جو مقابلہ کرواتا ہے اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہے اور یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلے سے تیاری اگر وہ نہ کرتے، ایک قدم آگے رکھتے اور دوسرا قدم پیچھے رکھتے، اگر پہلے سے وہ تیاری نہ کرے تو دوسرے آگے نکل جائیں گے، یہ پیچھے رہ جائے گا۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہمارے لیے آگے دوڑنے کا، آگے نکلنے کا، سبقت لے جانے کا مہینہ ہے۔ اگر اس میں ہم تیاری کرنے میں لگ جائیں گے تو لوگ آگے نکل جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور تیاری کا مقصد کیا ہے؟ تیاری کا مقصد یہ ہے کہ وہ راستے جن پر چل کر انسان کے لیے نیکی کے راستے کھل جاتے ہیں، ان راستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کو نیکی کی توفیق کب ملتی ہے؟ جب انسان نیکیوں میں سبقت کرنا چاہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نفل اعمال کی آپ کو توفیق مل جائے تو آپ فرائض کی پابندی کریں، فرائض کا اہتمام کریں گے تو آپ کو آگے نیکیوں کی توفیق ملے گی، نوافل کا موقع ملے گا۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز اگر آپ جماعت سے پڑھیں گے تو آپ کو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوگی۔ فجر کی نماز سے پہلے پڑھی جانے والی 2 رکعتیں جن کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اس میں ایک قول کے مطابق 2 رکعتوں سے مراد فجر کی سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کا مقام کیا ہے؟ دنیا میں بینک اور بیلنس، دنیا کے سونا اور چاندی، سونے کے پہاڑ اور تیل کے کنویں، گیس کے ذخیرے، دنیا کے اندر جتنی بھی دولت ہے، جتنا مال ہے، ان سب سے بہتر صرف یہ 2 رکعتیں ہیں۔
اور اگر فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کریں گے تو یہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح فجر کی نماز پڑھ کر نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ مسجد جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے روشنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ رات کے اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن پوری روشنی ملنے کی خوشخبری سنائیے۔ اب قیامت کے دن پل صراط پر گزرنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، قبر کے اندر اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ ان تمام مراحل میں ہمیں روشنی کیوں ملے گی؟ اگر ہم دنیا سے روشنی لے کر جائیں گے تو وہاں ہمیں روشنی ملے گی، ورنہ وہاں روشنی حاصل کرنا، منافقوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورۃ الحدید میں، تو وہ کیا کہیں گے ایمان والوں سے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا رک جائیے، ہمارا انتظار کر لیجئے، ہم آپ کی روشنی میں سے اپنے چراغ جلا لیتے ہیں، آپ سے آپ کا شعلہ لے کے اپنی روشنی جلا لیتے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے ایمان والے؟ جواب کیا ملے گا ان منافقوں کو؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا واپس پلٹ جاؤ، وہاں روشنی تلاش کرو۔ واپس پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں چلے جاؤ، روشنی وہاں سے لے کر آؤ، یہاں روشنی نہیں ملتی، یہ روشنی وہاں سے لانی پڑتی ہے، اور دنیا سے ہم روشنی لے کر گئے نہیں تو وہاں ہمیں روشنی نہیں ملے گی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ خوشخبری سنائیے کہ ان کو قیامت کے دن پوری روشنی ملے گی جو دنیا میں اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جاتے تھے۔ اب جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہی نہیں اس کو یہ خوشخبری ملے گی؟ نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اذکار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ نے فرمایا جو فجر کے بعد اس حالت میں کہ اپنے پاؤں پھیرنے سے پہلے جو تشہد والی حالت ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی حالت میں بیٹھا رہے اور لوگوں سے بات کیے بغیر وہ 10 مرتبہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض روایت میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ جو 10 مرتبہ یہ الفاظ پڑھے اس کو 4 غلاموں کو آزاد کرانے کا اجر ملتا ہے، اور وہ غلام عام غلام نہیں، بنی اسماعیل میں سے، عرب کے غلاموں میں سے، جو قریش میں سے ہو، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور فجر سے لے کر شام ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سیکیورٹی گارڈ مقرر ہوتے ہیں، محافظ مقرر ہوتے ہیں فرشتوں کے شکل میں۔ اب فجر کی نماز ہم جماعت سے نہیں پڑھتے اور کچھ تو پڑھتے نہیں ہیں، تو یہ فضیلت کیسے نصیب ہوگی؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فرائض کا اہتمام کرتا ہے اس کو نوافل کی بھی توفیق ملتی ہے۔ رمضان کا مہینہ جس کے روزے اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، رمضان کے مہینے میں نوافل کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں نیکیاں سمیٹنے کا ایک بہترین سیزن ہے، اس میں کیا کیا اعمال ہم کر کے اجر کما سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے خطبات جمعہ میں انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے، لیکن ان تمام فضائل کو، ان تمام اجر ثواب کے اعمال کو اگر ہم حاصل کرنا چاہیں، ہم سمیٹنا چاہیں، تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے راستہ ہموار کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے ساتھ صلح کرنی ہوگی۔ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق خراب ہوا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، ہم نے جو اللہ کو ناراض کیا ہے، اس اللہ کو ہمیں راضی کرنا پڑے گا۔ اس اللہ کو راضی کریں گے تو وہ ہمیں نیکی کی توفیق دے گا، اس کو راضی کریں گے وہ ہم اپنے گھر میں ہمیں آنے کی اجازت دے گا، اس کو راضی کریں گے وہ اپنے سامنے ہمیں کھڑا کرنے کی، اپنے سامنے جھکنے کی، اور اپنے ساتھ قریب ہونے کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جب ہم اس کو راضی نہیں کریں گے،
اس سے تعلق نہیں رکھیں گے تو وہ ہمیں توفیق کیا دے گا؟ آپ اپنے گھر میں کس کو دعوت دیتے ہیں؟ جس سے آپ کا تعلق خراب ہو اس کو دعوت دیتے ہیں؟ آپ جس سے ناراض ہو آپ کے دروازے پر آئے گا بھی تب بھی آپ اس کو آنے نہیں دیں گے۔ آپ کس کے اپنے گھر آنے پر خوش ہوں گے؟ جس سے آپ محبت رکھیں گے، جس سے آپ راضی ہوں گے، آپ کا تعلق اس سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے گھروں میں، چاہے وہ یہ گھر ہو یا ان تمام گھروں کا مرکز بیت اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یہ گھر ہے مساجد، ان میں اللہ تعالیٰ آنے کی توفیق اسی کو دے گا جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی۔ اور یہ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں جیسے مہمان آتے ہیں، بعض مہمان ایسے آتے ہیں کہ ان کے آنے پر آپ خوشی کا اظہار کریں گے کہ یہ جتنے دن میرے پاس رہیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ وہ جانا چاہے گا، آپ کہیں گے نہیں آپ نہ جائیں، آپ ایک دن اور رہیں۔ اس کے آنے سے پہلے آپ اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کریں گے۔ اس کا جانا آپ کو پسند نہیں ہوگا، اس کے آنے اور آپ کے پاس رکنے پر آپ خوش ہوں گے۔ اور کچھ مہمان ایسے بھی ہوں گے آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہیں گے، آپ جان چھڑائیں گے، اور آئے بھی تو آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ یہ کب نکلے گا، اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں جو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے آنے پر خوش ہوتا ہے، جن کے آنے کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آنے کا موقع بھی دیتا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ ان کو مسجد آنے کی توفیق دیتا ہے، اور مسجد میں پھر رہ کر کبھی اعتکاف کا موقع دیا، کبھی نوافل پڑھنے کا موقع دیا، کبھی پہلے آ کر زیادہ اعمال کرنے کا موقع دیا، نماز فرض سے فارغ ہونے کے بعد پھر بھی بیٹھ کر ذکر اذکار، تلاوت قرآن اور نوافل کا موقع دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک معیار ہے جو ہم ظاہر میں جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر نیک اعمال میں بھی ہم تو اس بات کا احساس نہیں کرتے۔ گناہوں سے انسان کئی نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ غالباً حسن بصری ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور بہت بڑے امام اور محدث، ان کے بیٹے نے ان سے شکوہ کیا کہ ابا جان میں رات کو سوتا ہوں، میں لوٹا اپنے سرانے رکھتا ہوں، سر کے قریب رکھتا ہوں، اس کے اوپر مسواک رکھتا ہوں، اور سوتے ہوئے میں یہ عزم کرتا ہوں کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو کروں گا، رات کو نوافل پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، اور اس ارادے کے ساتھ سونے کے باوجود میری آنکھ تب کھلتی ہے جب میں فجر کی اذان سنتا ہوں۔ رات کے تہجد کے لیے میں اٹھ نہیں پاتا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ رب العالمین نے جہاد کے میدان میں ایک معرکے میں شریک نہ ہونے والوں کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے ان کا جہاد کے لیے نکلنا پسند نہیں کیا تو ان کو زمین کے ساتھ بٹھائے رکھا، زمین کے اوپر ان کو نکلنے نہیں دیا۔ مقصد کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت رکھتا، آپ کا اپنے سامنے کھڑا ہونا اللہ کو پسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھنے کی توفیق دے دیتا، لیکن آپ تیاری کر کے سوئے تھے پھر بھی آپ نہ اٹھ سکے، یہ آپ کی کوئی کسی گناہ کی نحوست ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے آپ کا کھڑا ہونا پسند نہیں کیا۔ یہ بہت کم لوگ ان باتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ کسی نیکی کی توفیق نہ ملے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی فضیلتوں سے کوئی حصہ ملے تو اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، اپنے گناہوں کو ہم شمار کر لیں، ان گناہوں کی ایک لسٹ اپنے ذہن میں لائیں، اور رب العالمین سے ان تمام گناہوں کے بارے میں درخواست کر لے کہ یا اللہ تجھے فلاں کام کر کے میں نے ناراض کیا ہے، فلاں گناہ کر کے میں نے اپنے نام اعمال کو گندہ کیا ہے، فلاں کام کر کے میں نے
تیری نافرمانی کی ہے، تجھے ناراض کیا ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو ختم کر دے اور مجھے اپنا قرب نصیب کر دے، مجھے رمضان کی بھلائیوں سے، نیکیوں سے، برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے جو اعمال ہیں، نفلی روزے ہیں، رات کا قیام ہے، دعائیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، غریب اور مساکین کے ساتھ تعاون ہے، صدقہ اور خیرات ہے، ان کاموں میں ہم آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ مزید ہمیں آگے بڑھائے گا۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو انشاءاللہ رمضان کی برکتوں سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ اور یہ بھی میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو جائے اس وقت ہم اپنی اگر پلاننگ کریں گے، ترتیب بنائیں گے، ٹائم ٹیبل تقسیم کریں گے تو پھر ٹائم ہمارا ایسے گزر جائے گا۔ لہذا پہلے سے ذہنی طور پر بھی پختہ عزم کر کے، ارادہ کر کے کہ میں نے رمضان کے پچھلے جو مہینے ضائع کیے ہیں، اب اللہ نے مجھے موقع دیا، رمضان کا مہینہ کسی کو نصیب ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے ہمیں توفیق دے دے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو رمضان کے مہینے میں پچھلے سال ہمارے درمیان رہے، آج رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں ہم میں سے بھی، کس کو کیا پتا، صبح ہوتی ہے شام کا کسی کو نہیں پتا، شام ہوتی ہے صبح کا کسی کو نہیں پتا، ابھی چند دن باقی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کس کس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمیں موت دے اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق دے۔ لیکن جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے اس کو اپنے لیے یہ غنیمت سمجھ لینا چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پہلے سے عزم رکھیے کہ میں نے رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اس میں وہ اعمال کرنے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق اچھا رہے۔ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، بچوں کو رکھوانے ہیں۔ رمضان کے روزے صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ تمام برائیوں سے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح پہلے سے اپنے اوقات کی ترتیب، کام، عبادت، اعمال، یہ ساری چیزیں پہلے سے مرتب کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کئی لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے خریداری شروع کر دیتے ہیں اور اپنے گھر کو، اپنے فریج کو بھر لیتے ہیں۔ اگر یہ کام اس مقصد کے لیے ہو کہ مجھے ابھی خریداری کرنی ہے رمضان میں نے عبادت کے لیے فارغ ہو جانا ہے، خریداری سے، بازاروں میں گھومنے سے، وقت ضائع کرنے سے میں بچ جاؤں گا، تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچئے کہ آپ اپنے گھر کے لیے راشن خرید رہے ہیں، اپنے فریج کو بھر رہے ہیں، اپنے سٹور کو بھر رہے ہیں، اپنے کچن کے تمام ضروریات کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے جو ہیں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیے جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے۔ آپ کے آس پاس ضرورت مند صرف بکاری نہیں ہوتا، بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بکاری ہے، یہ ملنگ ہے، یہ فلاں ہے، ضروری نہیں کہ وہ ضرورت مند ہو۔ ان میں سے اکثر ضرورت مند نہیں، وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کا یہ کاروبار ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس بھیک مانگنے کے آڑ میں وہ جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں، مختلف اداروں کے لیے، مختلف ممالک کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف مشن کے ساتھ وہ گلیوں اور کوچوں میں گھومتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے ایسے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ ضرورت مند جو سفید پوش ہے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، جو نہیں مانگتا وہ بھی ضرورت مند ہوتا ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، دیہڑی کما کر لاتا ہے، اب وہ کرایہ کیا دے اور گھر کا راشن کیسے پورا کرے، یہ سارے معاملات ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز لوگوں میں صدقہ اور خیرات بہت کرتا ہے، لیکن اپنے کمزور اور تنگ دست ملازمین کے ساتھ ٹکے کا حساب کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھیے۔ میرے محترم بھائی، یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہے۔ رمضان سے پہلے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، پوری تیاری کے ساتھ
رمضان کا مہینہ شروع ہو تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیار ہوں تاکہ اس کے سیزن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے تاکہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ باقی جو رمضان کے آنے کے حوالے سے اور رمضان کے چاند کے رؤیت کے حوالے سے احکام اور مسائل ہے تو رمضان کے روزوں کے احکام اور مسائل ہے، فدیے کے احکام، بیماروں کے احکام، مسافروں کے احکام، اور اس کے بعد رمضان میں کیے جانے والے اعمال، اور پھر باقی جو زکوٰۃ، صدقات، تراویح وغیرہ یہ سارے مسائل انشاءاللہ ترتیب وار یہ سارا بیان اور یہ ساری گفتگو چلتی رہے گی اگر اللہ نے زندگی دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو راضی کرنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔